بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربدو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 25 سوال 1440 ہجری مطابق 28 جون سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ محمد بن سلمان جاپان پہنچ گئے، ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جنوبی کوریا کا تاریخی دورہ مکمل کر کے G20 میں شرکت کے لیے جمعرات کو جاپانی شہر اوساکا پہنچ گئے۔ کانفرنس 28 اور 29 جون کو ہوگی۔ امریکی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ صدر ٹرمپ چینی صدر سے ملاقات کو ہفتے سے قبل سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ناشتے پر اہم میٹنگ کریں گے۔ مبصرین نے خیال ظاہر کیا کہ یہ G20 کے 2 انتہائی اہم اجلاسوں میں سے ایک ہوگا۔ سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے پر تجارت، جغرافیائی سیاسی کشیدگیاں، WTO میں اصلاحات اور ڈیجیٹل انقلاب کی تیاریاں جیسے اہم 9 موضوعات ہوں گے۔ یورپی یونین کونسل کے چیئرمین ڈونلڈ ٹسک کا کہنا ہے کہ یہ بے حد مشکل کانفرنس ثابت ہوگی۔ مالیاتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی معیشت کو سہارا دینے، اسے استحکام کی طرف لے جانے اور ترقی یافتہ نیز ترقی پذیر ممالک کے تحفظ کے سلسلے میں سعودی عرب کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سعودی عرب کو G20 کارکن کیوں بنایا گیا؟ سعودی عرب G20 کے اجلاس میں پہلی بار 15 نومبر 2008 کو واشنگٹن میں شریک ہوا تھا۔ سعودی عرب کو 1999 میں G7 کی تجویز پر قائم ہونے والے G20 کا کارکن بنیادوں پر بنایا گیا۔ سعودی عرب نہ صرف یہ کہ فی الوقت اہم اقتصادی طاقت ہے، مستقبل میں اس کی یہ پوزیشن برقرار رہے گی۔ عالمی تیل منڈی کا اہم کھلاڑی ہے، یہی اس کے نرخ متعین کرتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں سعودی عرب کا حجم بڑا ہے، اس کے مالیاتی وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ G20 کا اجلاس سربراہ اجلاس 20 اور 21 نومبر 2020 کو سعودی دارالحکومت ریاض میں ہوگا۔ جاپانی شراکت میں وسعت کے لیے کوشاں۔ شہزادہ محمد بن سلمان G20 میں شرکت کے موقع پر جاپان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو عروج کی نئی منزل تک لے جانے کی کوشش بھی کریں گے۔ مملکت میں متعین جاپانی سفیر نے بتایا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ وژن 2030 سے دنیا کے سامنے سعودی عرب کا روشن چہرہ آیا ہے۔ جدہ میں 45 ایشیا جواری رنگے ہاتھوں گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں السلامہ اور الفیصلیہ کے علاقوں میں جوئے کے 2 اڈوں پر چھاپوں کے دوران 45 ایشیائی باشندے گرفتار کر لیے گئے۔ ان گرفتاریوں نے سعودی عرب میں کھیلی جانے والی تھائی لاٹری سے متعلق بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سعودی عرب میں آن لائن لاٹری کلبز کا قصہ کیا ہے اور عربوں کے معروف کھیل بلوت کا جوئے سے کیا تعلق ہے؟ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں جوا کھیلنے کی اجازت ہے اور تھائی لینڈ لاٹری کا شوق کہاں اور کیسے پورا کیا جا رہا ہے؟ حالیہ گرفتاریوں کے حوالے سے جدہ پولیس ذرائع نے آجل ویب سائٹ کو بتایا کہ السلامہ محلے میں جوئے کے ایک اڈے کی اطلاع ملنے پر چھاپا مارا گیا، جہاں 45 ایشیائی جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے۔ دوسری جانب الفیصلیہ محلے میں جوئے کے ایک اڈے کی رپورٹ ملی تھی، وہاں چھاپا مارنے پر مختلف ایشیائی کے 30 جواری گرفتار کر لیے گئے۔ جدہ پولیس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں جوا کھیلنے پر پابندی ہے اور یہاں قانون کے مطابق کسی بھی شخص چاہے وہ ملکی یا غیر ملکی ہو جوا نہیں کھیل سکتا۔ یہ سماجی جرم ہے اور مذہبی احکامات کی خلاف ورزی ہے، اس لیے جہاں بھی جوئے کا اڈا قائم کرنے یا کھیلنے کی اطلاع ملتی ہے، فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ حج سیزن کے آغاز سے پہلے مکہ میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی۔ حج سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں غیر ملکیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 28 جون سے دیگر شہروں میں مقیم غیر ملکیوں کا مکہ میں داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ متعلقہ اداروں نے مختلف میں مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر کی چوکیوں پر اضافی عملے کو متعین کیا ہے جو شہر میں داخل ہونے والے کے پرمٹ چیک کر رہے ہیں۔ حکام نے 3 طرح کے افراد کو اس پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اس میں مکہ مکرمہ کے رہائشی تارکین وطن جو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یا ایسے تارکین جنہوں نے حج پرمٹ حاصل کیا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ حج کے دنوں میں پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے والے تارکین کو محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ سیکورٹی اداروں کی جانب سے مکہ مکرمہ سے تقریباً 45 کلومیٹر الشمیسی کی چیک پوسٹ پر بڑی تعداد میں اہلکار متعین کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ شہر سے محض 12 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے تاکہ ممنوع افراد کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ حج سیزن کا آغاز۔ حج سیزن کا باقاعدہ آغاز 1 ذی الحجہ سے ہو جاتا ہے، جب
दुनिया भर से आज़मीन हज की अमल शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुख्तलिफ शहरों से आने वाले के लिए मक्का मुकर्रमा के मरकजी दाखिली रास्ते जो जद्दा, ताइफ और मदीना मनव्वरा की जानिब से आते हैं, चौकियाँ कायम कर दी जाती हैं और परमिट रखने वालों को ही मक्का मुकर्रमा में जाने की इजाज़त दी जाती है। दाखिली हजाज के लिए परमिट वज़ारत हज की जानिब से मकामी शहरी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए भी कवानीन मरतब किए गए हैं, जिनके तहत सऊदी अरब में दाखिले आज़मीन फरीज़ा हज अदा करने के लिए मकामी कंपनियों की खिदमात हासिल करते हैं। ये कंपनियां आज़मीन के क़याम तआम और नक़्ल व हमल के अलावा हज परमिट हासिल करने की भी ज़िम्मेदार होती है। इनफरादी तौर पर हज पर जाने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। मकामी हो या गैर मुल्की, हज सीज़न के दौरान परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो सकता। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की खुशी के मुआशी मनसूबे की हिमायत करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदआन ने फ़लस्तीनियों की खुशहाली के लिए किसी भी मुआशी मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। वो बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमन से खुशहाली के मौजू पर मुनक़दा 2 रोज़ा वर्कशॉप में बुध को तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस वक्त मशरिक़ औसत के खित्ते को खुशहाली और उम्मीद की सख्त ज़रूरत है। इन्होंने कहा, सऊदी अरब का विज़न 2030 पहले तो सिर्फ अपने के लिए था, लेकिन अब ये पूरे खित्ते का विज़न बन गया है। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम एक ऐसा मनसूबा पेश कर रहे हैं जो पूरे खित्ते के लिए रोल मॉडल का किरदार अदा करे और खित्ते में उम्मीद की किरण रोशन कायम करे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, फ़लस्तीन हमारे लिए एक अहम मसला है। हम अशरों से फ़लस्तीन के बड़े हामी रहे हैं और हम फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने शरफ़ा को बताया कि सऊदी अरब ने पहले इस्लाहात पर अमल दरामद किया है और इस बात को भी यकीनी बनाया है कि इन इस्लाहात के खित्ते में मुस्बत असरात मरतब हों। मेरे ख्याल में यह एक बड़ा अहम मौका है कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मदद हमायत के अज़म का इज़हार किया जा रहा है। हम वादे मुलाहज़ा कर रहे हैं ताकि खुशहाली लाई जा सके और मौके पैदा किए जा सकें। इसी तरह आगे बढ़ा जा सकता है, इनका कहना था। मोहम्मद जदआन ने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि अगर मैं अपने तनाज़ुर में बात करूँ तो ये आपको एक सियासी इज़्म की ज़रूरत है, आपको वाज़ेह शफ़ाफ़ियत की ज़रूरत है, आपको निजी शोबे की शराकत दारी और कानून की हुक्मरानी की ज़रूरत है, और आप इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि हकीकी मायनों में नज़्म व नस्क का एक निज़ाम बरकरार हो। इसके बकौल सऊदी अरब और पूरे खित्ते को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि निजी शोबा आगे बढ़े, और मेरे ख्याल में अगर फ़लस्तीनी एक साज़गार माहौल फराहम करते हैं तो निजी शोबा तरक्की के अमल में शराकत करेगा और आलमी बरादरी की हिमायत से आप बहुत से मुस्बत चीज़ें रूनुमा होते देखेंगे। सऊदी वली अहद और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 29 जून को मुलाकात। रूसी हकाम का कहना है कि जापान में G20 इजलास के मौके पर 29 जून को सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ मुलाकात करेंगे। अल अरबिया.नेट के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रूसी सदर के आइंदा अक्टूबर में दौरा सऊदीया समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। G20 इजलास में शिरकत के मौके पर रूसी सदर पुतिन के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात का इम्कान है। ख्याल है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मंगल को जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन की दावत पर एक रोज़े दौरे पर सियोल रवाना हो गए थे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कोरियाई लीडर समेत दीगर हकाम से मुलाकातें की। इन मुलाकात में जनूबी कोरिया और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस की इजाज़त मिलने से हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आई। सऊदी ख़वातीन मैं खुद को बहुत ज़्यादा आज़ाद और बाअख्तियार महसूस कर रही थी। इन ख्यालात का इज़हार दारुल हुकूमत रियाज़ की रहायशी 30 साला महा अतफ़वेनी ने ऐन एक बरस कबल मुमलकत में पहली मरतबा ड्राइविंग सीट संभालते हुए किया। 24 जून 2018 निसफ शब सऊदी अरब के तमाम शहरों में ख़वातीन को गाड़ी चलाने की बाज़ाब्ता इजाज़त मिलने पर जश्न का समा था। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त सऊदी अरब पर जमी हुई थी और वह मुमलकत में रकम होने वाली तारीख को देख रही थी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 2017 में एक शाही फरमान के ज़रिए ख़वातीन को बतौर ड्राइवर इजाज़तनामे हासिल करने का तफवीज़ किया था। G20 तंजीम से वाबस्ता सीनियर पॉलिसी मशीर 27 साला सज्जाद अल खुशान का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए 2 महीने
کلاسز لینے کی شرط مجھ پر گراں گزر رہی تھی۔ میں نے لندن سے اپنا لائسنس لیا اور اسے مملکت آمد پر سعودی لائسنس میں تبدیل کروا لیا۔ الخوشان کا مزید کہنا تھا کہ میں عین 12 بجے سعودی عرب کو گاڑی چلانے کے حکومتی اعلان کے وقت گاڑی لے کر نکلنا چاہتی تھی۔ یا خدائے مجھے یہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ حکومتی اعلان کے بعد 24 جون 2018 سے خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت ہوگی۔ میں نے شب 12 بجے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں گلیوں میں گاڑی چلاتی رہی تھی۔ جگہ جگہ پولیس اہلکار پھول پیش کر کے مبارکباد دے رہے تھے۔ ہر کوئی اس لمحے کو ایک یادگار دن کے طور پر منا رہا تھا۔ جدہ کی رہائشی خاتون اسیل شالی نے اپنے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے ذاتی طور پر یہ نہ صرف ایک خواب حقیقت میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا بلکہ میں اس کو بطور سعودی شہری اپنا حق سمجھتی تھی۔ اس پچھلے 1 سال کے دوران سعودی عرب میں خواتین کی آزادی کا متمع نظر ہی بدل گیا ہے۔ جدہ کی رہائشی 26 سالہ دوشیزہ اسیل شاولی نے العربیہ کو بتایا مجھے ذاتی طور پر ایک خواب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا، ایک حق ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گزرے سال نے خواتین کی آزادی کو نئے مفہوم سے روشناس کرایا۔ سافٹ ویئر کمپنی سے وابستہ تمینی نے سعودی خواتین کی بڑی اکثریت کی طرح اسی طرح سکون کا اظہار کیا جب خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے کا پہلی مرتبہ اعلان ہوا۔ شکر ہے ڈرائیور سے جان چھوٹی۔ انہوں نے کہا کہ میرے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ میں شوہر یا ڈرائیور پر تکیہ کرنا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ التمینی کا مزید کہنا تھا کہ ایک گھرانے میں ایک ہی ڈرائیور ہو سکتا ہے اور اگر اسے اپنے آپ کی والدہ کسی کام سے باہر لے گئیں، ایسے میں کسی حسین شام کو آپ کو باہر جانے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیز دوپہر کے کھانے یا دوستوں سے گپ شپ کی خاطر ڈرائیور کو ساتھ لے جانا انتہائی بے سکونی کا سبب ہوتا ہے کیونکہ ڈرائیور آپ کے انتظار میں سوکھ رہا ہوتا ہے۔ اور شان کے نزدیک ڈرائیور کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کسی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ بطور کنسلٹنٹ اگر مجھے رات کے تک کام سے رکنا پڑتا ہے تو ایسے میں ڈرائیور میرا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ڈرائیور رکھنا بڑی بات ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ اپنی گاڑی خود چلا کر کہیں آنے جانے کی آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ امینہ عبدالقادر نامی 25 سالہ سعودی دوشیزہ گاڑی چلانے کی اجازت پہلی دفعہ ملنے والی مشکلات قدرے مختلف تھیں۔ آپ کو مک ڈونلڈ کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو مجھے بھائی کی واپسی کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ آئے تو مجھے مک ڈونلڈ لے کر جائے۔ وہ ہمیشہ گھر پر ہی نہیں ہوتے تاہم آپ کی گاڑی ہے، آپ جہاں چاہیں بآسانی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین یہ رہی سعودی عرب کی پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔